پھر اسی دن وہ سیاہ پوش تانیہ کو دوبارہ نظر آیا۔ موسم ہلکا ہلکا ابر آلود تھا، بس کسی بھی لمحے آسمان سے آنسوؤں کی جڑی لگ سکتی تھی۔ ساون پور والے تو بارشوں کے عادی تھے ہی۔ اسکول کی چھٹی کا وقت تھا۔ آج نازیہ بیماری کی وجہ سے نہیں آئی تھی، اسی لیے تانیہ اکیلے ہی گھر کی طرف نکل پڑی۔ وہ جب گلی کے نکڑ پر پہنچی تو پان کی دکان پر وہ کھڑا نظر آیا۔ حسب معمول وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں تھا۔ آسمان پر بھی سیاہ بادل چھا چکے تھے۔ تانیہ بارش کے آثار دیکھ کر سیاہ پوش کو نظر انداز کرتے ہوئے تیز تیز قدموں سے آگے نکلنے لگی تھی، مگر ساتھ ہی کن آنکھیوں سے اس کی جانب بھی دیکھے جا رہی تھی کہ کہیں وہ پیچھا تو نہیں آ کر رہا۔ دوسرے ہی پل اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سیاہ پوش نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج تو وہ اکیلی تھی۔ نازیہ کے ساتھ جو ہمت اور ڈھارس ہوتی تھی، اکیلی ہونے پر وہ ایک خوف میں بدل گئی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ اس کو لگا کہ اس کے پیر زمین میں جکڑ گئے ہوں۔ وہ ہلنا چاہتی تھی، مگر اس کے قدموں نے جیسے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ خوف کے اس کا گلا سوکھ گیا تھا۔ بوندا باندی کا آغاز ہو چلا تھا۔ تانیہ کے پورے جسم میں صرف اس کی آنکھیں ہی متحرک تھیں، جو سیاہ پوش کو اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ پوری گلی میں سناٹا تھا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی اور تانیہ پوری بھیگ چکی تھی۔ وہ سیاہ پوش اس کی جانب چلا آ رہا تھا۔ اس کے اندازے سے کسی بھی طرف ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جلتی میں ہے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کا تر و تازہ پھول تھا۔ اس کی سرخی حد زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ سیاہ پوش نے تانیہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سیدھا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جس میں گلاب تھا۔ وہ گلاب تانیہ کو دینا چاہتا تھا۔ تانیہ، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارے لیے یہ گلاب لایا ہوں۔ اس نے گلاب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنی کھردری آواز میں کہا۔ تانیہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں میرا؟ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی اور رو دی۔ رو مت، تمہارے یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، بالکل اس نایاب موتی کی طرح جو انمول ہیں، نقاب پوش نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ نرم ضرور تھا، لیکن اس میں چھپی صفائی تانیہ نے صاف محسوس کر لی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ گلاب تمہارے بالوں کی زینت بنے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ یکدم تیز بجلی کڑکی۔ تانیہ کانپ گئی۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ وہ لہرا کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اسی پل آسمان سے تیز بارش برسنے لگی تھی اور گلاب اس کے بالوں سے نکل کر پانی میں بہہ گیا۔ تانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بیڈ روم میں پایا۔ اس کا جسم بخار سے جل رہا۔ اس کے ماں باپ سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے جسم میں بہت درد محسوس کر رہی تھی۔ اس کا پورا کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ لیٹی رہو، تم سڑک پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ وہ تو بھلا ہو اس فضل دین کا جو تمہیں یہاں پہنچا گیا، اس کے ابو نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ خوشبو، تانیہ نے کراتے ہوئے کہا، تمہارے بالوں میں ایک گلاب لگا ہوا ہے اور لاکھ کوششوں کے باوجود نہیں نکل رہا۔ یوں لگ رہا ہے کہ وہ تمہاری جلد کا حصہ ہو۔ اس کے ابو نے جواب دیا۔ ہوا کیا تھا تمہیں؟ تم بے ہوش کیسے ہو گئی؟ آرزو بیگم نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر گھومنے لگا۔ پھر اس نے ان کو سارا واقعہ تفصیل سے بتا دیا کہ کس طرح اس سیاہ پوش نے گلاب اس کے بالوں میں لگایا تھا۔ ساری بات سنتے ہوئے فواد صاحب اپنی بیٹی کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے، جس میں ایک خوف اور آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ کوئی بھوت ہے یا آصف جو میری بچی کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ آرزو بیگم نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، میرا دوست آتا ہی ہوگا۔ وہ ایسے مسائل کو بخوبی جانتا ہے اور حل بھی کرتا ہے۔ آغا نامی شخص نے آنے میں کافی دیر لگا دی تھی۔
اس دوران تانیہ نے گلاب کے پھول کو اپنے بالوں سے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ آغا آیا تو اس کے چہرے پر خجلت کے آثار تھے۔ فواد صاحب اس کو ڈرائنگ روم میں لے آئے تو وہ فوراً ہی بولا، یار میں بہت شرمندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں آغا، بس وہ مرغ تمہارے انتظار میں سوکھ گیا ہوگا۔ مرغ؟ وہ حیرت سے بولا، ہاں بھائی، مرغ قورمہ بنایا ہوا ہے۔ بیچارہ مرغ سالن میں پڑے پڑے سوکھ گیا ہوگا۔ فواد صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، تم ان حالات میں بھی زندہ دل ہو، حیرت ہے۔ جواباً فواد صاحب ہنس کر بولے، میرے دوست ایک بات یاد رکھنا، پریشانی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، ہر مسئلہ ٹھنڈے دماغ سے اور خود کو پرسکون رکھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں بات درست ہے، اب مجھے معاملے کی بابت تھوڑا آگاہ کرو۔ جواباً فواد صاحب نے تانیہ کے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ گوشت گزار کر دیا۔ اب تانیہ بیٹی کو بلاؤ اور صاف اور تازہ پانی بھی۔ تانیہ کو بلا لیا گیا۔ آغا نے اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مسلسل پڑھائی کر رہا تھا اور تانیہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سیال سا اس کے رگوں پے میں گردش کر رہا ہو۔ آغا کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر تانیہ ڈر گئی۔ آغا نے کچھ کہے بغیر بوتل کا ڈھکن کھولا اور پانی پر پھونک مار دی، لو بیٹی اس کو پی جاؤ اور تھوڑا پانی اپنے بالوں میں ڈال لینا، وہ گلاب اپنے آپ نکل جائے گا۔ تانیہ نے فوراً ہی پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی اس کو ایسے لگا جیسے سکون کی ایک لہر سی اس کے جسم میں دوڑ گئی ہو۔ تھوڑا سا پانی اس نے اپنے سر پر ڈال لیا تھا۔ جیسے ہی پانی سر پر پڑا، کہیں سے بلی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ پھر واقعی وہ گلاب اس کے بالوں سے الگ ہو کر فرش پر گر پڑا، مگر گرتے ہی بالکل ایسا ہو گیا جیسے سلگ رہا ہو۔ گلاب کو سلگتا دیکھ کر فواد صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تانیہ بھی یہ سب دیکھ کر بھونچکی ہو گئی تھی۔ بیٹی اب تم جاؤ اور یہ تعویذ اپنے گلے میں ڈال لو، انشاءاللہ وہ دوبارہ نظر نہ آئے گا اور نہ ہی تنگ کرے گا، مگر ہاں اس تعویذ کو کبھی اپنے سے جدا نہ کرنا۔ جس دن یہ جدا ہوا تو شاید تم پھر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ۔ تانیہ نے آغا سے تعویذ لیا اور اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ کیا معاملہ ہے؟ آغا نے طویل سانس لے کر سر ہلایا۔ کوئی خاص بات نہیں بچی، ہوا کی زرد میں آ گئی تھی۔ کچھ ہوائیں گرم ہوتی ہیں اور کچھ ٹھنڈی، یہ تھوڑی گرم ہوا تھی، فی الحال میں نے اس بچی کو اس سے دور کر دیا ہے۔ مطلب کچھ خاص نہیں، بس چند دن تک وہ سکول نہ جائے تو اچھا ہے۔ صاف محسوس ہوا کہ اس نے انہیں ٹال دیا تھا، پھر وہ رخصت ہو گیا، مگر جانے سے پہلے مرغ قورمہ کھانا نہیں بھولا تھا۔ پھر واقعی اس دن کے بعد وہ کبھی دکھائی نہیں دیا تھا، مگر بارش اور بجلی کا خوف تانیہ کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ یہ تھا اس کے ماضی کا وہ ڈر جو کبھی کبھار اس کے دل میں اندیشے پیدا کر دیا کرتا تھا۔ تعویذ اب بھی اس کے پاس موجود تھا، جس کو وہ اپنے بازو سے باندھ کر رکھتی تھی۔ ابو کے لیے پکوڑے بناتے وقت وہ انہی خیالوں میں گم تھی۔ گزرے ہوئے دنوں کے وہ مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ جس کو 6 سال بیت چکے تھے، اب وہ 21 برس کی تھی۔ اس نے کچن کی کھڑکی کھول دی جو پچھلی جانب والے حصے میں کھلتی تھی، جہاں چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ بارش کے بعد درخت اور پودے کافی نکھرے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور کڑھائی کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ عین اسی وقت آرزو بیگم اندر داخل ہوئیں اور تانیہ پر نظر پڑتے ہی چونک گئیں۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ ارے نہیں، یوں ہی۔ ضرور کوئی بات ہے، مجھے بتاؤ۔ بس امی، اس نے طویل سانس لی، گزرے ہوئے واقعات یاد آ گئے تھے۔ مطلب وہی سیاہ پوش جو صرف بارش میں ہی ملا کرتا تھا؟ ارے اس بدبخت کو کیوں یاد کر رہی ہو؟ بھلا ہو تمہارے باپ کے دوست کا، جس نے اس آفت کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ جی امی۔ پھر اس نے جلدی سے پوچھا، ابو جان آ گئے؟ بس آنے ہی والے ہیں، آرزو بیگم نے مسکرا کر کہا۔ پکوڑے تو تیار ہیں، بس ابو آ جائیں تو چائے رکھ دوں۔ عین اسی وقت ہی دروازے کی بیل بجی۔ آ گئے تمہارے ابو، وہ جلدی سے باہر کی جانب لپکی تھی۔
اسی رات فواد صاحب جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو بستر پر آرزو بیگم گہری سوچ میں گم دکھائی دی۔ کیا ہوا بیگم، کس سوچ میں گم ہو؟ وہ چونکی۔ سوچ رہی ہوں تانیہ کا گریجویشن مکمل ہونے والا ہے، کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کا ٹھکانہ کیا جائے۔ اس کو تعلیم تو مکمل کرنے دو، میں چاہتا ہوں میری بیٹی اور پڑھے۔ کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی گریجویشن بہت ہے، اس عمر میں اچھے رشتے مل جاتے ہیں، بعد میں تو ہر کوئی اس کی زیادہ عمر کا رونا رو رہا ہوگا۔ فواد صاحب خاموش ہو گئے کیونکہ زیادہ تعلیم یافتہ لڑکیوں کو بڑا ہی سمجھا جاتا تھا۔ اچھا بھائی، جو چاہو کرو۔ ارے میں ابھی شادی نہیں کروں گی، تیاری کے لیے کم از کم 2 سال لیں گے۔ پھر لڑکے والے بھی فوراً تو رخصتی کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ میں اس جلد بازی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ لڑکیوں کی شادی جلد ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن تم کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں چاہتا ہوں وہ پڑھے۔ انہوں نے اپنی بات دہرائی۔ آرزو بیگم چند لمحات تک سوچتی رہیں اور طویل سانس لی، پھر بولی، آپ کو یاد ہے نا 6 سال پہلے کا واقعہ؟ چند لمحے تک سوچنے کے بعد فواد صاحب نے کہا، یاد آیا؟ تو کیا وہ معاملہ دوبارہ؟ اللہ نہ کرے۔ آرزو بیگم نے جلدی سے بات کاٹی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ وہ آج بھی اس سے خوفزدہ ہے۔ کیا مطلب؟ فواد صاحب پریشان ہو گئے۔ بارش کے دنوں میں وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اچھا تو پھر شادی سے اس کا کیا تعلق؟ بات کو سمجھیں، وہ بولی، شادی شدہ زندگی ایک نئی خوشی کا نام ہے اور میں چاہتی ہوں میری بچی ہمیشہ خوش رہے۔ اچھا، وہ طویل سانس لے کر بولے، تم تانیہ سے اس کی پسند پوچھ لو، پھر بات چلاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئے۔ اس کا مطلب آرزو بیگم اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اب مزید کوئی بات نہیں کریں گے۔ پھر اچانک انہوں نے چادر سے سر باہر نکالا اور مسکرا کر بولے، کوئی لڑکا ہے تمہاری نظر میں؟ رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں، کوئی تو ہوگا میری بچی کے لیے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ رمیز نے یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں قدم رکھا اور میزوں کے گرد نگاہ ڈالتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ اس کا غور مقصود اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ تانیہ اپنی چند دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس کا دوپٹہ سفید رنگ کا تھا، جس پر گولڈن رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی۔ اس لباس میں وہ نہایت حسین معلوم ہو رہی تھی۔ رمیز کو وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے پہلی بار تانیہ کو دیکھا تھا۔ اس وقت بھی اس نے نیلا لباس ہی پہنا ہوا تھا اور کلاس روم میں پروفیسر کے باقاعدہ بحث کر رہی تھی۔ پروفیسر اس کی دلیلوں سے بہت ہی متاثر نظر آ رہے تھے۔ وہ جس ٹاپک پر بھی بات کرتی، سامنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔ بس وہ دن تھا جب اس کی خوبصورتی، حسن اور ذہانت نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا اور پہلی نظر میں رمیز کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی نگاہوں نے صرف اسی کا احاطہ کیا تھا۔ آج پھر وہ اسی نیلے لباس میں نظر آ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کے حسن کی مداد سرائی کرتا ہوا قریب ہی ایک خالی میز پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ان لڑکیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے کا خیال پیدا ہو گیا۔ حالانکہ یہ ایک معیوب عمل تھا۔ ویٹر اس کے سر پر سوار ہوا تو اس نے فریش جوس کا آرڈر دیا۔ پھر اس کے کانوں میں نازیہ کی آواز گونجی، ارے تو میری جان، تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ اس نے زویا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تو شادی کے لیے کوئی مخصوص عمر کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ زویا کا لہجہ خشک تھا۔ نہیں، شادی تو کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی عمر مخصوص نہیں، مگر میری جان، لڑکا تو پسند کا ہونا چاہیے۔ تانیہ مسکرائی، نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ شادی ماں باپ کی پسند سے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کا فیصلہ ہی درست ہوتا ہے، اور میں نے وہی کیا ہے، زویا نے مسکرا کر کہا۔ اپنی اپنی پسند کی بات ہے، میں تو اس لڑکے سے شادی کروں گی جو ملک سے باہر ملازمت کرتا ہو، نازیہ نے اٹھلا کر کہا۔ اوہو، ارادے تو محترمہ کے بڑے بلند ہیں، تانیہ نے ہنس کر کہا۔ اور تمہارا کیا ارادہ ہے تانیہ؟ زویا نے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، ویسے میری امی میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، مگر میں تو اسی سے شادی کروں گی جو مجھے پسند آئے۔ تانیہ مسکرائی۔ رشتے کا سن کر رمیز کے کان کھڑے ہو گئے۔
اس خبر سے اس کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ دراصل وہ دل ہی دل میں اس کو اتنا چاہنے لگا تھا کہ اس کی جدائی کا تصور ہی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ تو ایسا کوئی ہے جو تم کو پسند آیا؟ یونیورسٹی کے سارے ہی لڑکے تمہارے لیے اپنا دل لیے گھوم رہے ہیں۔ نازیہ نے ہنس کر کہا، ارے تم بہت بے شرم ہو۔ لو، اس میں بے شرمی والی کیا بات ہے؟ تم اتنی خوبصورت ہو، اگر میں لڑکا ہوتی تو تمہارے لیے ایک آدھ قتل ضرور کر دیتی۔ نازیہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر روایتی عاشقوں کی طرح جواب دیا۔ نازیہ کی بچی، تم چپ نہیں رہے گی؟ زویا نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ تم راضی ہو؟ بھائی شادی تو کرنی ہے نا، ویسے بھی میرے والدین کا کہنا ہے کہ اس عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ارے چھوڑو بھی، نازیہ بولی، ابھی تو تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، اور شادی کا مطلب تو مینا کے پر کاٹ کر اس کو سسرال کے پنجرے میں بند کرنا۔ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکی تھی کیونکہ تانیہ نے اس کا منہ دبا دیا تھا۔ زویا زور سے ہنس پڑی۔ رمیز بھی یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیا تھا، لیکن یہ مسکراہٹ بس چند ہی لمحوں کی تھی کیونکہ اس کا دل پھر اداس ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی سی ہو گئی تھی۔ یہ تصور بھی روح فرسا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو جائے۔ اس کو یہ امید ہرگز نہ تھی کہ اتنی جلدی اس کی شادی کا سلسلہ چل پڑے گا۔ اب اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور بل ادا کر کے باہر جانے لگا تو اچانک نازیہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یونیورسٹی میں اتنے لڑکے ہیں، کوئی بھی ان میں پسند نہیں تمہیں؟ نازیہ نے مسکرا کر کہا، ابھی تک تو کوئی ایسا لڑکا نہیں جو مجھے پسند آئے یا وہ مجھے پسند کرتا ہو۔ تانیہ مسکرائی تھی۔ یہ سن کر رمیز دل ہی دل میں مسکرا دیا، میں جو ہوں۔ اتنا سوچ کر وہ باہر نکل گیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت تانیہ کی نظر بال سنوارتے وقت اس چھتری پر پڑی جو ایک کونے میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ چونک گئی۔ اس کو یاد آیا کہ یہ تو رمیز کی چھتری ہے۔ کئی روز گزر گئے تھے، وہ اس کو بھولی ہوئی تھی اور رمیز نے بھی چھتری واپس نہیں مانگی تھی۔ پھر اس نے اپنے بیگ کے ساتھ وہ چھتری بھی اٹھا لی تھی۔ ارے کیا آج پھر بارش کے آثار ہیں؟ آرزو بیگم نے اس کو چھتری لے جاتے دیکھا تو چونک کر بولی، ارے نہیں امی۔ وہ ہنس کر بولی، یہ جس کی ہے اس کو واپس کرنی ہے۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا، وہ کوئی خاص فرینڈ ہوگی۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، جی تبھی تو اس نے اپنی چھتری تمہارے حوالے کر دی۔ جی ہاں، اس نے سر جھکا کر جواب دیا، پھر جلدی سے باہر نکل آئی۔ وہ کھڑی رہتی تو امی نہ جانے کیا سمجھ کر سوالات کی بچھاڑ کر دیتی۔ جلدی وہ یونیورسٹی پہنچ گئی۔ آج اس کا عطا سر کی کلاس لینے کا کوئی موڈ نہ تھا، چنانچہ اس نے کیفیٹیریا کا رخ کیا، مگر رمیز وہاں نہیں ملا۔ وہ کیفیٹیریا سے نکل رہی تھی کہ وہ آتا دکھائی دیا۔ نہ جانے وہ کس سوچ میں گم تھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اس کے قریب آنے پر اس نے پوچھا۔ رمیز نے اس کو ایک نظر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج اس نے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس طرح غور سے دیکھنے پر وہ گڑبڑا گئی۔ وہ چونکا، جی ہاں بالکل۔ اس کا رنگ قدرے اڑا اڑا سا لگ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں چراتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تانیہ نے چھتری اس کی طرف بڑھا دی۔ رمیز نے فوراً ہی چھتری لے لی تھی۔ وہ کچھ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ وہ اس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ چھتری واپس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری یادگار ہی رہ جاتی آپ کے پاس۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی، کچھ نہیں۔ چند لمحات کے توقف کے بعد وہ پھر بولا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دل کڑا کر کہا، ضرور۔ یہاں نہیں، آج شام 4 بجے کیفے ڈی فرانس میں آپ کا انتظار کروں گا۔ ناممکن، جو بات کرنی ہے ابھی کریں، اس نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ ویسے اس نے اس کی ورافتگی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اچھا، وہ مردہ لہجے میں بولا، پھر 1 کپ کافی ہو جائے۔ دیکھیں پلیز، منع مت کریں۔ وہ لجاجت سے بولا، چلیں۔ وہ مسکرائی۔ وہ دونوں ٹیبل پر آ بیٹھے۔
آرڈر پلیس کرنے کے بعد تانیہ نے اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، جی آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے؟ رمیز نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر جھکائے بیٹھے رہا۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے، یوں لگ رہا تھا کہ وہ بات کرنے کی ہمت جمع کر رہا ہو۔ تانیہ بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ قدرت نے لڑکیوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ مردوں کی آنکھوں سے ان کی اندرونی کیفیت کو جانچ سکیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں نہ کروں تو آپ کو اختیار ہے مجھے اور میری محبت کو رد کرنے کا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے پھر کہا، جانتی ہیں آپ، میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے، دل نے کہا ہے کہ یہی ہے وہ جس کے ساتھ پوری زندگی ہنستے ہنستے گزر سکتی ہے۔ اگر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں مر جاؤں گا، مگر میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ زندہ رہوں گا لیکن موت سے بدتر زندگی ہوگی میری۔ بڑی سنجیدگی سے اس نے اپنی بات مکمل کی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تانیہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ رمیز کے دو ٹوک انداز اور صاف صاف بات کرنے نے اس کو بے حد متاثر کیا تھا۔ اس کے لہجے اور انداز میں کسی طرح کا چھچورا پن نہیں تھا، بلکہ اس کی سنجیدگی اس کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ میری شادی ہونے والی ہے، جانتا ہوں۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، ابھی تو آپ کے گھر والے شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ارے آپ کو کیسے معلوم؟ تانیہ بری طرح سے چونکی۔ اس کی بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں چھٹی کے وقت آپ کا انتظار کروں گا۔ کہاں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بس اسٹاپ پر۔ وہ ہچکچائی، پھر چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولی، نہیں میں نہیں آؤں گی، مگر میں پھر بھی انتظار کروں گا، اور مجھے امید ہے آپ میرے انتظار کو زندگی بھر کے انتظار میں تبدیل نہیں کریں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تانیہ اس کو جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ وہ اپنی کار کے ساتھ بس اسٹاپ پر اس کا منتظر تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا اور اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ لڑکے لڑکیاں گیٹ سے نکل جا رہے تھے، مگر ان میں تانیہ نہ تھی۔ انتظار کا ایک ایک پل اس پر گراں گزر رہا تھا۔ گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ مایوسی نے دل پر دستک دینا شروع کر دی تھی۔ لگ رہا تھا کہ وہ اب نہیں آئے گی۔ تانیہ اپنی کلاس روم سے ہی باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کا دل اور چہرہ متضاد کیفیات کا شکار تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ جائے، مگر دماغ دل کی بات قبول کرنے سے انکاری تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ نازیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ باہر چلے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بالآخر نازیہ اس کو اسی حال میں چھوڑ کر کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ وہ کافی دیر تک کلاس میں اکیلی بیٹھی رہی۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انتظار کی کیفیت اب مایوسی میں بدلنے کو تھی، مگر دل میں ایک امید تھی، محبت کی شمع جو اس کے دل کو روشن کی ہوئی تھی۔ اس کی روشنی اس کے دل تک ضرور پہنچے گی۔ اچانک اس نے تانیہ کو گیٹ سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدھی اس کی طرف آ رہی تھی۔ جلد ہی وہ دونوں کار میں بیٹھے منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ تانیہ کے چہرے پر شدید بے چینی کے آثار تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ یہ سن کر اس نے طویل سانس لی اور بولی، تو گویا آپ چہرہ شناس بھی ہیں۔ یہ سن کر رمیز ہنسا اور بولا، جو دل کے قریب ہوں ان کی ہر بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تانیہ کے چہرے پر ایک سرخی سی دوڑ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے۔ میری تربیت جس گھرانے میں ہوئی ہے وہ بہت ہی سادہ اور شریف ہے۔ مجھے یقین ہے، لیکن آپ کو کسی نے بتایا کہ میرے گھر میں رشتے کی بات چل رہی ہے؟ کیفے ٹیریا میں نے سن لیا تھا، وہ سڑک پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ وہ مسکرائی۔ کار تیز رفتاری سے تانیہ کے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ اب دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ تانیہ کا دل و دماغ رمیز کی باتوں میں ہی گم تھا۔ وہ تب چونکی جب رمیز نے اسے مخاطب کیا، آپ کا گھر آ گیا۔ وہ چونکی، سوری، اتنا کہہ کر وہ کار سے اتر گئی۔
جواب کا منتظر ہوں۔ رمیز نے اس کو جاتا ہوا دیکھ کر کہا، کس بات کا جواب؟ وہ انجان بن کر بولی۔ وہ مسکرایا اور بولا، میری محبت قبول ہے یا نہیں؟ سوچنے کا موقع تو دیں۔ وہ مسکرائی تو میں ہاں سمجھوں۔ پتہ نہیں، اتنا کہہ کر وہ تیزی سے چلی گئی۔ رمیز اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اس کو بریک لگانی پڑی۔ پھر اس کی نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ وہ کالے رنگ کا موٹا سا بلا تھا جو گلی سے نکل کر سیدھا اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتا رہا، پھر فوراً ہی سڑک پار کر کے دوسری گلی میں غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رمیز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کے ذہن میں وہ تمام دقیانوسی خیالات گھومنے لگے تھے جن کے مطابق اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ اس نے ان فالتو خیالات کو دماغ سے نکالا اور کار آگے بڑھا دی۔ تانیہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا دل و دماغ بس رمیز کی باتوں میں کھویا ہوا تھا۔ بہرحال امی کا خیال آتے ہی اس نے خود کو نارمل کیا اور دروازہ کھلتی ہی بولی، کیا پکا ہے امی؟ کیا بہت بھوک لگی ہے؟